اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن قیامت کے ہر آدمی سے 5 چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا اور اس کے پاؤں اس وقت تک سرکنے نہیں دیے جائیں گے جب تک ان سوالات کے جواب نہ دے۔ تو سب سے پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان سے اس کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں اتنی خوبصورت عمر دی تھی، زندگی تھی، فیما افنا ہو، وہ کہاں ضائع کر کے آیا ہے، وہ کہاں کھپا کر آیا ہے، وہ کہاں لگا کر آیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے کاموں پر لگا کر آیا ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے کاموں میں لگا کر آیا ہے۔ اس لیے کہ آخرت کی زندگی کی کامیابی جو ہے وہ دنیا کی زندگی کے اوپر اس کا انحصار ہے۔ اگر دنیا کی زندگی اچھے طریقے سے گزار کر آیا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہے، شرک نہیں کیا ہے، بدعت نہیں کی ہے اور نہ حق کسی کا مال نہیں کھایا ہے، غیبت نہیں کی ہے، خوبصورت طریقے سے زندگی گزاری ہے تو اس کو وہ خوبصورت جواب دے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس نے زندگی عللے اور تللو میں گزاری ہے، رب اور رب کے رسول کی نافرمانی میں گزاری ہے، تو پھر وہاں سوائے شرمندگی کی کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ تو یہ پہلا سوال ہے جس کے بارے میں ہم نے تیاری کرنی ہے کہ اپنی عمر کا خیال رکھنا ہے، زندگی کے لمحات کو دیکھنا ہے، جانچ پڑتال کرنی ہے کہ آیا میں زندگی کے لمحات کو ضائع تو نہیں کر رہا۔ تو یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرے سوال کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص طور پر جوانی کے متعلق سوال ہوگا کہ میں نے تمہیں اتنی خوبصورت جوانی دی تھی، میں نے تمہیں اتنا خوبصورت وجود دیا تھا، یہ کہاں کھپا کر آیا ہے، برائی کے اڈوں پہ کھپا کر آیا ہے، جوؤں کے اڈوں پہ کھپا کر آیا ہے یا موبائل کے اوپر فوش ویڈیوز اور فلمیں دیکھ کر کھپا کر آیا ہے۔ تو خاص طور پر جوانی کے متعلق سوال ہوگا، اس لیے کہ انسان جوانی کے اندر ہر قسم کی عبادت بھی کر سکتا ہے، رب اور رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے تمام کام وہ بھی انسان سرا انجام دے سکتا ہے۔ تو خاص طور پر جوانی کے متعلق سوال ہوگا۔ اور تیسرے سوال کے متعلق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اس کے مال کے بارے میں سوال کیجیے، کہاں سے کمایا تھا، ذریعے کون سے تھے، ذرائع کون سے تھے، حلال کا ذریعہ تھا، حرام کا ذریعہ تھا، سود کے ذریعے کمایا ہے، رشوت کے ذریعے کمایا ہے، بددیانتی کے ذریعے کمایا ہے، ملاوٹ کے ذریعے کمایا ہے۔ تو مال کے بارے میں سوال ہوگا کہاں سے کمایا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ بھی سوال ہوگا کہ وہ مال خرچ کہاں کیا ہے، اچھے کاموں پہ خرچ کیا ہے، برے کاموں پہ خرچ کیا ہے، رقص کی محفلوں پہ خرچ کیا ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا والے کاموں پہ خرچ کیا ہے، مساجد پہ، مدارس پہ، غرباء پہ، یتیموں پہ، اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کیا ہے، کہ یوں ہی فضول خرچی کے اندر اڑاتا رہا ہے اور دنیا کو دکھاتا رہا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے اور میرے پاس اتنا مال ہے۔ تو مال کمانے کے بارے میں بھی سوال ہوگا اور مال لگانے کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اور پانچواں سوال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہوگا کہ اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم کو میں نے اتنا علم دیا تھا، اس پر عمل کتنا کیا ہے۔ تو علم کے بارے میں سوال ہوگا۔ انسان کو جتنی شریعت کی معلومات ہے حلال اور حرام کی، اگر اس کے اندر وہ پھر بھی لاپرواہی اختیار کرتا ہے تو ہر بندے سے اس کے علم کے متعلق یعنی معلومات کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ اس پر عمل کتنا کیا ہے۔ لوگوں کو بڑے بڑے وعظ اور نصیحتیں کرتا تھا، خود اس پر کتنا عمل کر کے آیا ہے۔ تو یہ 5 سوال ہیں جو پیپر آؤٹ ہو چکا ہے اور ساری کائنات کے سامنے ان سوالات کو رکھ دیا گیا ہے کہ دن قیامت کے ان سوالات کے جواب دینے کے زندگی کے متعلق سوال ہوگا، جوانی کے متعلق سوال ہوگا، مال کمایا کہاں سے اس کے متعلق سوال ہوگا، مال خرچ کہاں کیا اس کے متعلق سوال ہوگا اور علم کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور پوچھنے والا کون ہے؟ وہ خلاق عالم پوچھنے والا ہے جس کا اعلان ہوگا للہ الواحد القہار۔ اس دن کیسا وہ دن ہوگا جب سورج سوے نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، ہر ایک اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا اور اس کی حالت کیا ہوگی کہ ماں باپ اولاد سے دور بھاگ رہے ہوں گے، اولاد ماں باپ سے دور بھاگ رہی ہوگی، بیوی خامن سے دور بھاگ رہی ہوگی، یہ سارا منظر اس دن ہوگا۔ تو انسان سے یہ 5 سوالات ہونے ہیں۔ آئیے سامعین محترم ہم بھی ان سوالات کی تیاری کریں، زندگی کے ہر لمحے کے اوپر سوچیں کہ ہم نے اس کو کہاں لگایا ہے، ضائع تو نہیں کیا۔ جوانی کے متعلق یہ سوچیں، مال کمانے کے متعلق سوچیں، پھر لگانے کے متعلق سوچیں، اگر ہمارے پاس دین کا علم ہے تو اس پر عمل کرنے کے بارے میں سوچیں۔ اللہ ہمیں ان سوالات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا